بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کینٹ ایپ ویڈیو لیکچرز میں آپ کو خوش آمدید۔ سبق کے دوران جو کتابیں آپ کے پاس ہونی چاہیے ان میں سب سے پہلے اسلامیات کی کتاب آپ کے پاس ضرور ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ گھر کے کام کے لیے ہم سمر پیک سے بھی مدد لیں گے اور ریسورس پیک بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے جو کہ ہماری آفیشیل ویب سائٹ kentabpublisher.com سے آپ فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ آپ کو اسلامیات کی کتاب میں خوش آمدید۔ آج ہم سبق نمبر 2 کا پہلا حصہ پڑھیں گے۔ سبق کا نام ہے اسلامی اصطلاحات، اور آج ہم 2 چیزیں پڑھیں گے۔ نمبر 1 تعوذ اور نمبر 2 تسمیہ۔ پہلا لفظ ہے تعوذ اور دوسرا ہے تسمیہ۔ سبق کے آغاز سے پہلے آج کے حاصلات تعلم یعنی SLOs کو دیکھتے ہیں۔ آج کا ہمارا SLO ہے تعوذ و تسمیہ بما ترجمہ یاد کر سکیں۔ تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اور سیکھتے ہیں تعوذ کو۔ یہ لفظ اصل میں کیا ہے؟ تعوذ، تعوذ، اور تعوذ کا معنی کیا ہے پہلے ہم وہ سیکھتے ہیں۔ تعوذ کا مطلب ہے پناہ مانگنا، پناہ مانگنا، کسی چیز سے جس سے آپ کو خطرہ ہو اس سے پناہ مانگنا یا عافیت مانگنا، اس کو کہا جاتا ہے تعوذ۔ اور جب ہم تلاوت شروع کریں یا ہمیں غصہ آئے یا کوئی بھی برائی یا سوچ یا غلط خیال ہمارے ذہن میں آئے تو ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ ہمیں پڑھنا چاہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور اس کا معنی کیا ہے؟ اردو میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں۔ اگر لڑکا ہے تو پناہ مانگتا ہوں، اور اگر لڑکی ہے تو پناہ مانگتی ہوں کے الفاظ ادا کیے جائیں گے۔ اور یہ الفاظ ہم کہاں ادا کرتے ہیں؟ نمبر 1 جب تلاوت شروع کی جائے، جب بھی ہم وضو کریں اور قرآن کی تلاوت کرنا چاہیں تو اس سے پہلے ہمیں پڑھنا چاہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، باللہ اللہ کی، کہ اور کس سے؟ من الشیطان شیطان سے، الرجیم جو کہ کیا ہے؟ مردود ہے، اللہ کی بارگاہ سے اس کو رد کیا گیا ہے۔ اور انگلش میں اس کا ترجمہ ہوگا I seek protection in Allah from shaitan the rejected۔ I seek protection یعنی میں پناہ مانگتا ہوں ان اللہ، اللہ کی، اور کس سے؟ from شیطان، شیطان سے، the rejected جو کہ مردود ہے اور اللہ کی بارگاہ سے رد کیا ہوا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ تعوذ یعنی پناہ مانگی جاتی ہے کن کن موقعوں پر؟ نمبر 1 جب قرآن کی تلاوت کی جائے، نمبر 2 جب ہمیں غصہ آئے، اس لیے کہ غصہ کرنا شیطان کا کام ہے، تو جب بھی ہمیں غصہ آئے ہم فوراً پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور اس کے علاوہ جب بھی شیطان جو کہ ہمارا کھلا دشمن ہے جب بھی شیطان جو کہ ہمارا کھلا دشمن ہے ہمارے ذہن میں یا دل و دماغ میں غلط خیالات یا گناہ کا خیال ڈالے تو ہمیں فوراً سے اس سے پناہ مانگنی چاہیے اور فوراً سے پہلے ہمیں تعوذ پڑھنا چاہیے۔ تو آپ نے تعوذ عربی میں بھی، اردو میں بھی اور انگلش میں بھی سیکھا۔ اور آپ نے تعوذ کا لفظ اور کہاں سنا ہے؟ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یعنی قرآن پاک کی آخری 2 صورتوں میں بھی
قرآن نے ہمیں یہ بتایا کہ ہم شیطان سے اور بری چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ دوسری چیز جو آج کے سبق میں ہم نے پڑھنی ہے وہ ہے تسمیہ۔ وہ کیا ہے؟ تسمیہ، یعنی اللہ کا نام لینا۔ اور ہمیں چاہیے کہ جب ہم کوئی کام شروع کریں تو پہلے بسم اللہ پڑھیں۔ ہمیں ہر کام کرنے سے پہلے، مثلاً سبق یاد کرنے سے پہلے، کھانا کھانے سے پہلے، دودھ یا پانی پینے سے پہلے، سونے سے پہلے، لکھنے سے پہلے، اور ہر اچھا کام، جو بھی کام آپ کرتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے پہلے کیا پڑھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اس کا اردو میں معنی کیا ہے؟ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ، شروع اللہ کے نام سے، الرحمن جو بڑا مہربان، الرحیم اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور انگلش میں اس کا ترجمہ ہوگا In the name of Allah, the beneficent, the merciful۔ In the name of Allah، یعنی شروع اللہ کے نام سے، the beneficent جو مہربان ہے، اور the merciful جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو آج کے بعد آپ جب بھی سبق شروع کریں گے، سبق سننا شروع کریں گے، سبق لکھنا شروع کریں گے، سبق پڑھنا شروع کریں گے، کتاب کھولیں گے، کاپی کھولیں گے، بستہ کھولیں گے، جوتا پہنیں گے، گھر آئیں گے، جو بھی کام آپ کریں گے، آپ اس سے پہلے کیا پڑھیں گے؟ تسمیہ۔ تسمیہ سے مراد کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہم نے کیا سیکھا؟ تعوذ، اس کا اردو میں اور انگلش میں ترجمہ، اور اس کے بعد ہم نے سیکھا تسمیہ، اور اس کا اردو میں اور انگلش میں ترجمہ۔ اب چلتے ہیں آپ کے پسندیدہ گھر کے کام کی طرف۔ آپ کے گھر کا کام کیا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں کون کون سے کاموں سے پہلے تعوذ پڑھنا چاہیے، یعنی وہ کون کون سے کام ہیں؟ 3 کام تو آج آپ کو بتائے گئے جن سے پہلے آپ نے تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ اور دوسرا کام کیا ہے؟ ہمیں کون کون سے کاموں سے پہلے تسمیہ پڑھنا چاہیے۔ آپ کو اسے 5 کام لکھیں گے اور اپنے والدین کو بتائیں گے، اور آئندہ آپ ہر کام سے پہلے کیا پڑھیں گے؟ تسمیہ۔ اور سمر پیک میں سرگرمی کیا ہے؟ والدین بچے کو تعوذ اور تسمیہ بما اردو اور انگریزی ترجمہ یاد کروائیں، نیز انہیں ہر کام سے پہلے تسمیہ پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ اور یہ عادت کیسے ڈلے گی؟ جب والدین خود ہر کام کرنے سے پہلے تسمیہ پڑھیں گے، تو آپ کو یہ کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی کہ بیٹا تسمیہ کو پڑھیں۔ جب والدین خود اس پر عمل کریں گے تو بچے بھی خود بخود اس پر عمل کرنا شروع ہو جائیں گے۔ اور دوسری سرگرمی، والدین بچوں کو اسلامی اصطلاحات بما ترجمہ زبانی یاد کروائیں اور ان کو روزمرہ زندگی میں استعمال کی عادت ڈالیں، جیسے سبحان اللہ، جیسے الحمدللہ، جیسے ماشاء اللہ، انشاء اللہ جب کوئی کام کا ارادہ ہو، اور جب کسی کا شکریہ ادا کرنا ہو تو جزاک اللہ۔ تو یہ وہ اصطلاحات ہیں۔ سبحان اللہ کسی کی تعریف کرتے ہوئے، الحمدللہ جب اللہ کی کوئی نعمت استعمال کریں، ماشاءاللہ جب کوئی چیز آپ کو اچھی لگے، انشاءاللہ جب آپ کسی کام کا ارادہ کریں، اور جب کسی کا شکریہ ادا کریں تو جزاک اللہ کے الفاظ۔ یہ وہ تمام اسلامی اصطلاحات ہیں جو والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو زبانی یاد کروائیں، ان کا ترجمہ بھی یاد کروائیں، اور سب سے اہم چیز
روزمرہ زندگی میں ان کا استعمال بھی بچوں سے کروائیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق، جس میں ہم نے تعوذ، تسمیہ، ان کا ترجمہ اور کن کن موقعوں پر ان کا استعمال کیا جائے وہ ہم نے پڑھا۔ گھر کا کام آپ نے ضرور کرنا ہے۔ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔